السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہم 9واں سپارہ جو ہے اس میں سورۃ الاعراف سے گزر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 152 تک کا جو ترجمہ اور تفسیر تھی، لفظی ترجمہ اور تفسیر، اس کو گو تھرو کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر 153 سے آگے کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اولاً میں پہلے اس رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمے اور تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
اولئک هم المفلحون۔ الحمدللہ یہاں پہ رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 153 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین، یقیناً وہ لوگ، الذین اتخذوا، جنہوں نے پکڑ لیا، العجل، بچھڑے کو، سینالوہم، مراد یہ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود کے طور پر پکڑ لیا، یعنی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا، سینالوہم، ان قریب پہنچے گا ان کو، غضب، غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المفترین، مفتریوں کو، افترا کرنے والوں کو، جھوٹی باتیں بنانے والوں کو۔ اب پچھلے رکوع میں یہ بات گزر چکی ہے کہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے شرک کیا لیکن فوری طور پہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شرمندگی ہوئی اور توبہ کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی۔ دوسرا، اور وہی گروہ تھا جن کی بخشش کا بھی ذکر آ گیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کوئی توبہ وغیرہ نہیں کی اور ڈھٹائی کے ساتھ اس بات کے اوپر قائم رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو قوم کو جب شرک کی حالت میں دیکھا ہے تو انہی لوگوں کو دیکھا ہے جو نادم نہیں تھے۔ لہٰذا یہ جو دوسرا گروہ تھا، ان کا یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہیں جن کو عنقریب ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا اور اس دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ، عملوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، ثم پھر تابوا، انہوں نے اصلاح کر لی، توبہ کر لی، من بعدہا، بعد اس کے، یعنی بعد برے کام کرنے کے انہوں نے توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کے بعد توبہ کے ساتھ دوبارہ سے ایمان لانا ایک شرط ہے، یعنی کہ انسان توبہ تو کرتا ہے لیکن نئے سرے سے پھر اپنے ایمان کی وہ کیا کہنا چاہیے، اس طرح سے کہنا چاہیے کہ ایمان کی وہ اپنے ایمان کو ایک نئے سرے سے پیش کرتا ہے، اس کو ریفریش کرتا ہے، ریجوینیٹ کرتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ بعض ایسی خطائیں، ایسے گناہ، ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جو عقد بیعت ہے، یعنی کہ جو خلافت احمدیہ کی لوگوں نے بیعت کی ہوتی ہے، ان کا وہ بیعت کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت ان کو نئے سرے سے اپنی بیعت کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا بعض لوگ ہیں جب بغیر اجازت کے، خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر، اپنی منمانی کرتے ہوئے جب وہ جماعت سے باہر شادی کرتے ہیں، چاہے غیر احمدیوں میں کریں یا غیر مسلموں میں کریں، جہاں بھی کریں، اور بعد میں جب پشیمان ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ جی معاف کر دیا جائے، تو یہ قرآن کی جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد بیعت بھی جو ہے اس کو بھی دوبارہ سے رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نئے سرے سے انسان کو پھر بیعت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو غلطی تو کرتے ہیں لیکن ڈھٹائی کے اوپر قائم رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی غلطی نہیں، اور اس قسم کے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور معافی کے خط بھی لکھتے ہیں۔ پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا معافی کا ایک خط لکھ دیا ہے تو بس فوری طور پر معافی بھی آ جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور ایک دفعہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جلد بازی معافی دینے میں نہیں ہوا کرتی ہے، ٹائم لگتا ہے، لہٰذا باقاعدہ نظام جماعت کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی اصلاح ہوئی بھی ہے کہ نہیں، ظاہری علامتیں اصلاح کی جو ہوتی ہیں کم از کم وہ تو دکھائی دیں، اور باقی دل کا حال تو بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں، ظاہری علامت بھی اور باطنی علامت بھی۔ باطنی علامت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ اس بندے کی اصلاح کی جو ظاہری علامتیں دکھائی دے رہی ہیں، مثلا معافی کا خط لکھ رہا ہے،
جماعت میں آنا شروع کر دیا ہے اور یہ کہ معافی مانگ رہا ہے اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، اگر تو یہ باتیں حقیقت میں دل سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے خلیفہ وقت کو، اور اگر دل سے نہیں کر رہا تو بظاہر یہ ظاہری علامتیں دکھائی دے بھی رہی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کے دل کو وہ شرح صدر عطا نہیں فرماتا، جس کے نتیجے میں خلیفہ وقت ایسے شخص کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو اخراج از نظام جماعت کی سزا دی گئی، اور یہ واقعہ ہے غالباً خلافت ثانیہ کا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا۔ تو یہ شخص جو تھا یہ معافیاں بھی مانگتا تھا اور صحابہ کے پاس بھی جاتا اور کہتا کہ آپ سفارش کریں کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ تو بعض صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خلیفہ ثانی کے پاس آئے اور کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ معافی مانگتا ہے، اس کو معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا ہاں معافی تو مانگتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے، فرمایا معافی تو مانگتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے صرف معافی مانگنا کوئی چیز نہیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان توبہ بھی تو کرے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے اور معافی کے خط لکھتا چلا جائے تو ایسی معافی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ایسا انسان جو دل سے توبہ نہیں کرتا کل کو پھر اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا، اگر معافی ہو بھی جائے تو کل کو پھر کوئی نہ کوئی قانون توڑے گا، پھر کوئی نہ کوئی جو جماعت کی کوئی پالیسی ہے اس کے خلاف جائے گا، اور جب ایسا کرے گا تو پھر اس کے خلاف نظام جماعت حرکت میں آئے گا اور پھر اس کو سزا ہوگی۔ تو اصل بات جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ یہ ہے کہ دیکھو توبہ ایک بات ہے، اس کے ساتھ عقد بیعت کا دوبارہ سے رینیو ہونا ایک اور چیز ہے، جس کو ایمان دوبارہ ایمان لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ ان ربا کا یقیناً تمہارا رب من بعدہا بعد اس کے لغفور الرحیم یقیناً غفور ہے، بخشش کرنے والا ہے، رحیم ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ دیکھو گناہ اگر ہو جائے صدقے دل سے توبہ کرو اور اپنے ایمان کی جو ہے وہ تصحیح کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خدا تعالیٰ کو بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاؤ گے۔ بس وہ جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اور رحم کی امید رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ توبہ بھی کریں اور ایمان بھی لائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بتا دوں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک نوٹ دیا تھا۔ حضرت خلیفہ اول نے اپنی تفسیر حقائق الفرقان میں حضور فرماتے ہیں کہ اس رکوع میں دو باتیں ہیں کہ انسان ذلیل کس طرح ہوتا ہے اور مظفر و منصور کس طرح۔ فرمایا ذلت کی جڑ شرک و افترا ہے، یعنی جھوٹی باتیں گھڑ لینا، اور اس سے بچنے کا اصل رجوع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بذریعہ ایمان و استغفار، یعنی ایمان لا کر استغفار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچا لیتا ہے جس کا نام شرک اور افترا رکھا گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا اور جب سَقَطَ گر گیا جاتا رہا ان موسیٰ سے الغضب غصہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ چلا گیا اخذ الالوا اخذ پکڑ لیا الوا تختیاں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بعض آیات میں ذکر گزرا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو غصے کی حالت تھی تو آپ نے تختیاں ایک طرف رکھ دی۔ بائبل کہتی ہے تختیاں پھینک دی جن کے نتیجے میں وہ ٹوٹ گئیں، اور ایک نبی سے یہ بعید نہیں کہ خدا کا کلام وہ زمین پر اس طرح پھینک دیں کہ وہ پارا پارا ہو جائے یا وہ ٹوٹ جائے۔ ہاں ایک احترام کے ساتھ ان کو ایک طرف رکھ دینا کہ غصے کی حالت میں تھے، یہ پھر بھی وجہ ہے کہ اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے، بے حرمتی نہیں کی۔ تو قرآن کا مضمون بہرحال صداقت پر مبنی ہے اور شایان شان ہے انبیاء کے، اور بائبل جو کہتی ہے اس سے انبیاء کے اوپر الٹا اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی نقطہ پیش کیا گیا، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ پیش کیا کہ اگر تختیاں پھینک دی گئی تھیں یا یہ کہ اگر پھینک کے توڑ دی گئی ہوتی تو پھر دوبارہ اٹھانے کا یہاں پہ سوال پیدا نہ ہوتا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وفی نسختہا، وفی اور میں نسختہا اس کے لکھنے میں، یعنی جو ان کے اندر لکھا ہوا تھا، ان تختیوں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مندرجات کا ترجمہ کیا ہے نسختہا کا، تو مراد یہی ہے کہ ان تختیوں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا ہدن ہدایت تھی،
ورحمتن اور رحمت للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ تھے یا وہ لربہم اپنے رب کی خاطر یرہبون اس کا خوف کرنے والے، یعنی وہ اس کا خوف رکھتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ان تختیوں میں کے جو مندرجات میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا خوف رکھتے تھے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتَارَ اور چن لیا۔ اختار کا مطلب ہوتا ہے چننا، مختار بھی غالباً اسی سے نکلا ہے۔ وَاخْتَارَ چن لیا موسیٰ، اختیار کرنے کا لفظ جو ہے وہ بیسیکلی انہی معنوں میں آتا ہے کہ کسی چیز کے لیے انسان کسی کو پسند کر لے یا چوز کر لے۔ وَاخْتَارَ اور چن لیا موسیٰ نے قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلاً مردوں کو لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا انتخاب کس چیز کے لیے کیا ہے؟ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں یہ واقعتاً خدا نے کہی ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو منتخب کیا ہے۔ 70 آدمیوں کو منتخب کیا ہے کہ 70 کا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ 70 ہی کا کیوں لفظ اختیار کیا گیا؟ 70 میں ایک تو یہ کہ کاملیت کا مضمون پایا جاتا ہے، دوسرا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جو 70 لوگ بنتے ہیں یہ بالآخر وہ فرقے بنے ہیں آگے چل کے، جو کل 72 فرقے یہودیوں کے بنے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ 2 لوگ تھے، اور پھر آگے مزید 70 جو لوگ تھے، تو اسی نمبر کے مطابق آگے چل کے جو بنی اسرائیل تھے وہ 72 فرقوں میں بھی بٹے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت موسویہ کے شانہ بشانہ ہو جائے گی، بالکل اسی طرح چلے گی، اسی طرح ہو جائے گی جس طرح یہودی ہو گئے۔ یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ لہٰذا خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 70 کا فگر تھا یہاں سے یہ نقطہ بھی آپ نے اخذ کیا۔ آگے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما پس جب اخذت پکڑا ہم ان کو، اخذت ہم الرجفۃ، الرجفہ کہتے ہیں جھٹکے کو، مراد یہ کہ زلزلہ، کہ پس جب زلزلے نے ان کو پکڑا، قالا اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، لو شئتا اگر تو چاہتا، اہلکتا ہلاک کر دیتا تو ہم ان کو من قبل پہلے ہی، و ایایا اور مجھے بھی۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ زلزلہ آیا ہے اس پر یہ کیوں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہلاک کر دیتا، یعنی ان لوگوں کو بھی، میری قوم کو بھی اور مجھے بھی۔ تو یہ اس وجہ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے کے پہاڑ پہ آئے ہیں، ایک خاص جگہ پہ آئے ہیں، اور آئے ہیں تو وہاں پہ اچانک زلزلہ آیا، اور زلزلے کے نتیجے میں آپ کا خیال اس طرف گیا ہے کہ کیونکہ قوم نے شرک کیا تھا لہٰذا ذہن اس طرف گیا کہ کہیں خدا تعالیٰ اس شرک کی سزا کے طور پہ ہلاک تو نہیں کرنے لگا۔ یہ بھی ذہن میں خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے قوم کو چھوڑ کے آئے ہیں اور یہاں پہ 70 لوگ ساتھ ہیں، اب یہاں پہ آ کے اگر ہلاک ہو گئے تو پیچھے قوم کیا سوچے گی۔ تو یہ 2 باتیں تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زلزلہ تو طبی طور پہ آیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ شاید قوم کے شرک کی وجہ سے سزا دینے کے لیے آیا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتہلکنا، یعنی کہ بزبان موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے اتہلکنا، کیا تہلکو تو ہلاک کرنے والا ہے نا ہمیں، کیا تو ہلاک کر دے گا ہم کو، بما اس وجہ سے جو فعلا کام کیا، السفہاء بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، یعنی کہ جو بے وقوفوں ہمارے درمیان بے وقوفوں سے جو کام سرزد ہوا یعنی شرک ہوا، کیا اس کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ ان ہیا الا، ان اگر ہیا یہ ہے، الا سوائے فتنتو کا، تیری طرف سے آزمائش، یعنی تیری بس یہ ایک آزمائش ہی ہے،
مراد یہ تھی یقیناً یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ یقیناً تیری طرف سے ہماری ایک آزمائش ہے. تدلو تو گمراہ قرار دیتا ہے بہا اس کے ذریعے سے یعنی آزمائش کے ذریعے سے من تشاؤ جسے تو چاہتا ہے وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے من تشاؤ جسے تو چاہے. انتا ولینا انتا تو ہے ولینا ہمارا ولی ہمارا دوست. دوست کے معنی بھی پائے جاتے ہیں محافظ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں ہماری مغفرت فرما. ورحمنا اور ہم پر رحم فرما. وانتا اور تو ہے خیر الغافرین مغفرت کرنے والوں میں سے بہترین یعنی بخشنے والوں میں سے سب سے بہتر اللہ تو ہے. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا یعنی کہ بزبان موسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ ہیں وَاكْتُبْ اور لکھ لے لنا ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا فی میں ہذہ اس الدنیا دنیا یعنی ہمارے لیے اس دنیا میں لکھ دے حسنتاً بھلائی. وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی انا یقیناً ہم ہدنا ہدایت ہدنا کا مطلب ہوگا ہم آ گئے ہیں. ہم آ گئے ہیں کیا مطلب اس طرح سے ہے کہ ہم ہدایت حاصل کر کے آئے ہیں الیکا تیری طرف. قالا اس نے کہا یعنی کہ اللہ نے جواب دیا عذابی میرا عذاب اصیبو میرا عذاب میں اصیبو کا مطلب ہوتا ہے میں وارد کرتا ہوں میں پہنچاتا ہوں. مصیبت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے تو اصیبو کا مطلب ہوتا ہے میں پہنچاتا ہوں بھی اس ذریعے سے من اشاء من جسے اشاء میں چاہوں. مراد یہ ہے کہ میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں. ورحمتی اور میری رحمت وسیع ہو چکی کل شیء ہر چیز پر یعنی میری رحمت نے ہر چیز پر میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہوئی ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. فسا اکتبو فا پس سا ان قریب اکتبو میں لکھ دوں گا ہا اسے یعنی اپنی رحمت کو. مراد یہ کہ میں فرض کر دوں گا اپنی رحمت کو للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں ویؤتون اور ادا کرتے ہیں الزکات زکات. والذین اور وہ لوگ ہم جو یا وہ لوگ بیااتینا میری آیات پر یؤمنون ایمان لے کر آنے والے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں جو یہ الفاظ تھے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ جب یہ ذکر آیا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور پھر اگلا فکرہ یہ تھا کہ میں خاص طور پہ اس کو لکھ چھوڑوں گا متقیوں کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اس پر خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی رحمت کافروں کو بھی پہنچے گی لیکن مومنوں کے لیے تو اسے فرض کر دیا گیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر فرض کر لیا ہے کہ مومنوں کے اوپر تو وہ رحمت کرے گا ہی کرے گا. بہرحال خدا کی رحمت سے کسی حد تک کافر بھی جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. یہاں پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر میں یعنی جو تفسیر مسیح موعود ہے اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں تقوی اور ادائیگی زکوٰۃ یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور تیسری چیز ایمان. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اب یہاں پہ زکوٰۃ کے لفظ کو لے لیں. تقوی جو ہے اس کا مطلب ہے خدا خوفی. ایمان کا مطلب ہے خدا کی آیات کے اوپر اللہ نے خود ہی فرما دیا ابھی آیات یؤمنون خدا کی آیات پر ایمان لانا. ان دو چیزوں کے درمیان میں زکوٰۃ کو کیوں رکھا جبکہ زکوٰۃ اکثر لوگوں کے اوپر اس طرح سے وہ واجب ہوتی بھی نہیں. اصل میں نقطہ یہاں پہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جس طرح جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر فرماتا ہے تو اس نماز کے ذکر میں نفلی نمازیں بھی شامل ہو جاتی ہیں.
مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمازیں پڑھو، تو سب سے پہلے تو مراد ہوگی جو فرض نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی، پھر اس سے نیچے اتر کے نوافل سنتے ہیں، پھر اس سے نیچے اتر کے نوافل وغیرہ ہیں جن میں تہجد وغیرہ اور دوسرے وقت کی بھی نوافل شامل ہیں۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بیان کر چکا ہے کہ شریعت کی اعلیٰ جو مقاصد ہیں، اعلیٰ باتیں، ان کی طرف نظر رکھو۔ ٹھیک اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا تو اسی کے ذیل میں باقی انفاق فی سبیل اللہ والی باتیں بھی تو آ گئیں۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، پھر اس سے نیچے اتر کے جو نفلی قربانی بنتی تھی انفاق فی سبیل اللہ کی، مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ چندوں کی تحریک کرتے، صحابہ جو ہیں وہ لے کر آتے چندے۔ ٹھیک اسی طرح جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا فرض قرار دیا گیا، اور میرے ان خلفاء کی سنت کو بھی تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے جو خلفاء راشدین ہیں، یعنی جو ہدایت یافتہ خلفاء۔ اب تمام خلفاء راشدین میں سب سے اول نمبر پر مقام کے لحاظ سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کا وہ خلیفہ ہے جس نے نبی بھی ہونا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر سرفراز کرنا تھا امتی نبی ہونے کے لحاظ سے، اور وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لہٰذا جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے اتر کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلفاء ہیں یعنی خلافت احمدیہ، جب ہم ان خلفاء کی سنت پر ان کی طرف سے جاری کردہ تحریکات کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہ بھی اسی چیز کے ذیل میں آ جاتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو زکوٰۃ بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جی چندے کے لیے بجٹ سبمٹ کریں یا چندہ ادا کریں، کہ چندہ عام دیں یا وصیت کا چندہ دیں یا چندہ جلسہ سالانہ دیں یا دوسرے جو چندہ جاتا ہے، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری بقا کے لیے رکھی ہیں، ہمارے اوپر رحم کیے جانے کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی آ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سارے کام خود بخود کر لے، ہم سے ایک کوڑی کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ محتاج تو ہم ہیں اس بات کے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم بھی کچھ، جسے کہتے ہیں نا کہ خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا، کہ ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالیں تاکہ ہم بھی خدا تعالیٰ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ تو یہ تو ہماری بھلائی کے لیے، لیکن افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ پھر بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چندے کے نظام کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں یہ ریشو تھا؟ بھائی کیا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، ان خلفاء کی بیعت بھی کرنی ہے؟ اور بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیچ دی۔ جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی چندے کی باری آتی ہے اس وقت کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں؟ حالانکہ چندے کا نظام سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کسی ایک انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان معنوں میں کہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا کہ چندے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ عہدے داران کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یا کسی اور شخص کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اصل غرض تو چندے کی یہ ہے کہ اسلام کی خدمت میں جو جماعت احمدیہ کا ایک مشن ہے اس کو دنیا کے تمام کونوں تک پہنچایا جائے۔ جامعات قائم ہوتے ہیں، جامعات کے علاوہ ہسپتال بنائے جاتے ہیں، اسکول بنائے جاتے ہیں، واٹر پمپس لگائے جاتے ہیں، بجلی کا نظام جو ہے وہ لے کر آیا جاتا ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، مختلف قسم کی خدمات ہیں جو بنی نوع انسان کی جاتی ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں جماعت احمدیہ اس قسم کے کام کر رہی ہے۔ وہ سارے کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ چندوں کے ذریعے سے۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ اچھا بجٹ سبمٹ کریں تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ بعض کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم چونکہ فلاں عہدے دار سے میری نہیں بنتی، لہذا چونکہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بجٹ سبمٹ کرو، میں نے نہیں کرنا۔ بات یہ ہے کہ فلاں عہدے دار کی آپ کے نیک عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
آپ اپنے آپ کو خود محروم کریں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ مجھے مربی پسند نہیں، یا مجھے صدر جماعت پسند نہیں، یا سیکٹری فائنانس مجھے پسند نہیں، یا وہ بندہ پسند نہیں جس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ جو مجھ سے رابطہ کرے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے نمازیں نہیں پڑھنی، یا اس وجہ سے میں نے چندے نہیں دینا، یا بجٹ سبمٹ نہیں کرنا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہمارے مرکز کی طرف سے آ رہی ہیں، خلیفہ وقت کی طرف سے آتی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ سروے کراؤ، پتہ کراؤ کہ کتنے گھروں میں باقاعدگی سے نماز ہو رہی ہے. لیکن جب ہم سروے بھیجتے ہیں تو پھر سے وہی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو سروے میں حصہ نہیں لیتی. جب بجٹ کی باری آتی ہے تو بجٹ کے اوپر بھی اسی قسم کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں جب تک جماعت کے سامنے بجٹ نہیں آتا کہ ایکسپیکٹڈ بجٹ یہ ہوگا، جماعت اپنے اگلے سال کی جو بھی اس نے جماعتی پلان ہوتے ہیں، تربیتی پلان ہے، تبلیغی پلان ہے، مساجد کا قیام ہے، جو ایگزسٹنگ جماعت کی پراپرٹیز ہیں، مساجد ہیں، نماز سینٹرز ہیں، ان کو چلانے کا جو انتظام ہے، وہ تب تک اس کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پلان نہیں بن سکتا جب تک ہمارے پاس، جماعت کے پاس یہ چیز نہ آ جائے کہ ہاں جی ہم اتنا چندہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے سال میں. پھر لوگ ہیں بعض وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم چندہ دے دیں گے جتنا ہمارا دل کرے گا. حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک ذکر کیا ایک شخص کا. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، غالباً جہلم میں شخص تھا یا پتہ نہیں کہاں پہ، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اتنا چندہ دوں گا جتنا میرا دل کرے گا. تو خلیفہ ثالث فرماتے تھے تم اپنا چندہ اپنے پاس رکھو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ وہ یہی بات کرتا ہے کہ میں اتنا چندہ دوں گا جتنا میرا دل کرتا ہے. اور ہر دفعہ خلیفہ وقت کی طرف سے یہی فرمان جاری ہوتا تھا کہ جماعت کو تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے جو شرائط ہیں، جو ایک ریشو مقرر کیا گیا ہے نظام کی طرف سے، خلیفہ وقت کی طرف سے، اگر تم نے اس کا پاس نہیں رکھنا بیعت میں ہوتے ہوئے، تو پھر جماعت کو تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چندہ ہم جو ہے وہ ریشو کے مطابق دیں گے لیکن بجٹ سبمٹ نہیں کریں گے. پھر وہی بات آ جاتی ہے، بجٹ آپ کیوں نہیں سبمٹ کرتے؟ بعض لوگ اس وجہ سے نہیں سبمٹ کرتے جس نے پہلے بتایا کہ فلاں سے نہیں بنتی، یا کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم فیل کرتے ہیں کہ جیسے ہماری پرائیویسی جو ہے وہ جماعت وہ کمپرومائز کر رہی ہے، ہم کیوں بتائیں کہ ہم کتنا بناتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ چندہ دیتے ہیں، جتنا آپ چندہ دیں گے اس سے خود بخود ویسے جماعت کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ کی کتنی آمدنی ہے. مثلا ایک بندہ ہے وہ پورے سال میں ٹوٹل $1000 اگر چندہ عام میں دیتا ہے، یہ چندہ وصیت میں دیتا ہے، اگر وصیت میں ٹوٹل پورے سال کا 1000 دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں وہ تقریباً کوئی 9000 یا 10,000 تقریباً اس کے قریب اس کی کوئی انکم بنتی ہوگی، یعنی 10-11 ہزار کے قریب ہی اس کی انکم بنتی ہے پورے سال کی. خود سوچنے کی بات ہے کہ کیا $10-11,000 کما کے ایک انسان پورے سال کا خرچہ اپنا کر سکتا ہے، جس میں اس نے اپنے گھر کے بجلی وغیرہ کے بھی بل دے رہا ہے، وہ دوسری ساری چیزیں بھی دے رہا ہے. لازمی طور پہ یہ بات نہیں ہے. لازمی نتیجہ یہی اس بات سے نکلتا ہے کہ لوگ چندہ جب دینے کی باری آتی ہے اس وقت اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، مٹھی کو بند کر لیتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، دینے والا تو اللہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ دیتے وقت اپنی مٹھی بند کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو باعث عزت ہے، باعث برکت ہے کہ خدا ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کے مذہب کی خاطر، اس کے دین کی خاطر مالی قربانی کرو. پھر بعض لوگ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا رہ کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی چندے کے بارے میں ہر وقت چندہ 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 کہتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی دیر بعد زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کی اور خدا کے رسول کی اور ان کے خلفاء کی باتوں کو آپ تک نہ پہنچاؤں. آگے چلتے ہیں. اب آگے جو 2 آیات آئیں گی، یعنی کہ اس رکوع کی آخری آیت اور اگلے رکوع کی پہلی آیت، ان دونوں کا اچانک ان دونوں آیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ شروع فرما دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مسیح قرار دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نبی. اور خود ان کے ہاں پیشن گوئیاں تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک نبی آئے گا جو بنو اسماعیل میں سے آئے گا، یعنی یہودیوں کے بھائیوں میں سے، ان کے کزنز میں سے آئے گا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. لہٰذا اس جوڑ کو ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہ رسول جو تم سے اس وقت مخاطب ہے،
قرآن پاک کے ذریعے سے تمہیں تبلیغ کرتا ہے، وہ وہی ہے جو در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہے، جس کی پیشن گوئیاں تمہاری اپنی کتابوں میں تھیں۔ لہٰذا اس جوڑ کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ اب 2 آیتیں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 158 میں فرماتا ہے الذین، وہ لوگ جو یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی۔ الرسول میں جو الف لام شروع میں لائے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے دی میسنجر۔ الرسول دی میسنجر، خالی رسول ہوتا تو مراد ہوتی رسول، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دی میسنجر کہیں یا الرسول کہیں تو اس سے مراد خاص رسول ہے۔ وہ خاص رسول وہی ہے جو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فوراً آگے فرماتا ہے کون ہے رسول؟ النبی الامی، وہ نبی جو امی ہے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جس نے کچھ پڑھا نہیں، جس نے کچھ لکھا نہیں، یعنی کسی نے اس کو کچھ نہیں پڑھایا، کسی نے اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ الذی، وہ جو یجدونہ، وہ پاتے ہیں، یعنی یہود پاتے ہیں، اسے مکتوباً، لکھا ہوا۔ مراد یہ کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں لکھی ہوئی پاتے ہیں، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں۔ اب یہ کن پیشن گوئیوں کا ذکر ہے؟ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں کافی ایک لمبی لسٹ یہاں پہ پیش کی ہے حوالوں کی، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشن گوئیاں عہد نامہ قدیم اور پھر عہد نامہ جدید، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں موجود ہیں۔ یامرہم، وہ حکم دیتا ہے ان کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں انہیں؟ بالمعروفی، معروف باتوں کا، اچھی باتوں کا، وینہا، اور روکتے ہیں ہم ان کو، عن المنکر، بری باتوں سے روکتا ہے، ویحل، اور وہ حلال قرار دیتا ہے، لہم الطیبات، ان کے لیے الطیبات، پاکیزہ چیزیں، یعنی پاکیزہ چیزوں کو، پاک باتوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ، اور حرام قرار دیتے ہیں، علیہم الخبائث، ان کے اوپر خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو، بری جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَدَعُ، اور یدعو کا مطلب ہوتا ہے اتار کے رکھ دینا، یدعو عنہم، اور ان سے ایک طرف کر دیتے ہیں، یعنی اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا چیز ان سے اتار کے رکھ دیتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے، یعنی یہود و نصارہ جو ہیں اہل کتاب، ان سے اتار کے رکھ دیتے ہیں، اسراہم، ان کے بوجھ جو ہے لفظ ترجمہ ہے اسرا کا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسراہم سے مراد ان کے رسم و رواج بھی ہیں، یعنی وہ رسم و رواج جن کے نتیجے میں ان کے اوپر بوجھ در بوجھ جو ہیں وہ چڑھتے چلے گئے۔ مثلا مسلمانوں میں بھی کئی قسم کے بد رواج جو ہیں وہ آ چکے ہیں، احمدی مسلمانوں میں بھی وہ باتیں آ گئی ہیں۔ مثلا جہیز وغیرہ کی ایک بہت ہی بد رسم ہے کہ دولہے والے جو ہوتے ہیں، لڑکے والے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکی والے جو ہیں وہ دولہے کو تحفے تحائف بھی دیں اور دولہے کے رشتہ داروں کو بھی تحفے تحائف دیں۔ بعض دفعہ تو اس حد تک گری ہوئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بعض لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دولہے کو گاڑی بھی لے کے دیں اور مکان بھی اس کے نام کریں، حالانکہ یہ اس قسم کی ذلیل حرکت ہے کہ جس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ اس قسم کی فرمائشیں کرنا، ایکسپیکٹیشنز رکھنا، اسلام میں کہیں پہ بھی اس چیز کا ذکر نہیں آتا کہ آپ کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا جائز ہے۔ پر جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کے قسم کے رسم و رواج تھے جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے، جو ان میں بھی آ گئے تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو آپ کے ذریعے سے وہ رسم و رواج کا بوجھ کس طرح اترا؟ قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے۔ جب آپ آئے تو پہلی بات تو وہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں جو ان کی اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں کہ آپ آئیں گے۔ پھر جب وہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیا، یعنی مسلمان ہوتے گئے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک نے پچھلی جو شریعتیں تھیں، پچھلی جو کتابیں تھیں، ان کے اندر جو رد و بدل ہو گیا تھا، یا ان قوموں نے جو اپنے اوپر خود ہی چیزیں ایڈ کر لی ہوئی تھی، رسم و رواج کہہ لیں، بدعتیں کہہ لیں، قرآن نے آ کے ان کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیا اور کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں
یہ صحیح نہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَغْلَالَ، اغلال کہتے ہیں زنجیروں کو، التی جو تھیں یا جو کانت وہ تھیں، علیہم ان پر، یعنی ایسی زنجیریں بھی اتار کر رکھ دیں یا توق اتار کر رکھ دیا. اغلال کا ترجمہ حضور نے توق کیا ہے. توق عمومی طور پہ اس زنجیر کو کہتے ہیں جو گلے میں ڈالی جائے. کانت علیہم جو ان کے اوپر تھی. فالذین، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ در حقیقت رسم و رواج کے غلام تھے. جب غلامی کا تصور ذہن میں آتا ہے تو زنجیریں اور بیڑیاں انسان کے تصور میں آتی ہیں، اور وہی چیز جو ہے اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں کھینچا ہے کہ ان کے اوپر بوجھ تھے اور توق تھے ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں بوجھ لدے ہوئے تھے، بیڑیاں تھیں. وہ بیڑیاں اور وہ توق جو تھے، وہ بوجھ جو تھے رسم و رواج کے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹائے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی دی ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے بد رسومات وغیرہ کے جو بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آزادی ملی. فالذین، پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، بھی اس پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ اور اس کی عزت کرتے ہیں، ونصروہ اور اس کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا اور پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، النور نور کی، الذی جو انزل نازل ہوا، معہ اس کے ساتھ، یعنی وہ نور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا. لازمی طور پہ یہاں پہ دو باتیں مراد ہیں. ایک تو وہ نور جس سے مراد خود قرآن پاک ہے، اور دوسرا وہ نور جو ہر نبی کے ساتھ نازل ہوتا ہے اور اس نبی کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے جو دوسروں کو دکھائی دیتا ہے، یعنی خود لوگوں کو وہ نور دکھائی دیتا ہے. ہاں بعض ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں، بدقسمت ہوتے ہیں، جن کو نبی کا نور نہیں دکھائی دیتا. جیسے نہایت ہی مشہور واقعہ ہے، جب خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفہ منتخب ہوئے تو ایک مجلس میں سوال و جواب کی مجلس میں آپ گئے. وہاں پہ ایک غیر احمدی مسلمان نے بڑی تعلی کے ساتھ یہ اعتراض کیا کہ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ خلیفہ وقت کے چہرے پر نور ہوتا ہے، مجھے آپ کے چہرے پر کوئی نور دکھائی نہیں دیتا. تو اس وقت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ نور دنیا میں کس شخصیت کے چہرے پر تھا؟ اس بندے نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. آپ نے آگے سے جواباً فرمایا لیکن ابو جہل کو وہ نور دکھائی نہیں دیا. تو بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ نور تو نبی کے ساتھ نازل ہوتا ہے، لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں، جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، وہ اس نور کو دیکھنے سے عاجز رہ جاتے ہیں. مولوی محمد حسین بٹالوی جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا دوست تھا، جب جوانی اور بزرگی کا عالم آیا، اس وقت اسی دوست نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو دیکھنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ایک زمانے میں اس نور کا اعتراف کرتا تھا، رسالہ نکالتا تھا اشاعت و سنہ. اس میں اس بات کا اعتراف کیا جب مسیح موعود علیہ السلام نے براہین انبیاء کے اول جو جلدیں تھیں وہ شائع فرمائی. تو خود کہا کہ اسلام کی پچھلی 13 صدیوں میں آج تک کسی شخص نے ایسی خدمت نہیں کی جیسی کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. لیکن جب مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ پیش کیا اپنا، اللہ تعالیٰ سے وہی پاک ہے، تو سب سے پہلے اول المکفرین و مکذبین جو تھا وہ یہی مولوی محمد حسین بٹالوی بنا. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فارسی کے شعر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے بچپن کی جو دوستی تھی تم نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا، تم نے سارے محبت کے جو ایک بندھن تھے ہمارے درمیان تم نے سب کو توڑ دیا، پامال کر دیا. تو یہ وہ نور ہے جس کا ذکر چل رہا ہے کہ دو نور ہوتے ہیں. ایک نور سے مراد وہ جو خود قرآن پاک کی شکل میں ہے، اور دوسرا وہ جو نبی کو ودیت کیا جاتا ہے. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ یہاں پہ نور سے مراد حضرت علی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیک وقت حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اس بات میں کہ ان کی بھی پیروی کی جائے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات حقائق سے دور، اور یہ بالفاظ دیگر یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں حضرت علی شریک تھے، اور یہ چیز غلط ہے. لہٰذا ہمارے جو شیعہ احباب ہیں، شیعہ بہن بھائی ہیں، یہ آیت، اس آیت کا وہ یہ غلط اس سے استنباط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو پیروی کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ جو ایمان لاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر،
ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ فرمایا اولئک، یہی ہیں، ہم المفلحون، ہم وہ جو المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ یہ رکوع جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اب اچھا، یہاں پہ ایک نکتہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پیش کیا۔ لفظ امی کے بارے میں اسی آیت میں جو آیا ہے شروع میں، النبی الامی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عام طور پہ تو امی جو لفظ ہے اس کا مطلب لیا جاتا ہے ان پڑھ، تو یہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس بات کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقوی مطلوب ہے، یعنی تقوی کی ضرورت ہے، نہ کہ دنیاوی چالاکیاں۔ یعنی انسان دنیاوی چالاکیوں سے روحانی علوم حاصل نہیں کر سکتا، تقوی حاصل جو آسمانی علوم ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ روحانی اور تقوی والے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، روحانی اور آسمانی علوم کو حاصل کرنے کے لیے تقوی کو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا ہے۔ تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی شخص جو تھا وہ استاد نہیں تھا، آپ نے کسی کی شاگردگی اختیار نہیں کی، لیکن جب آپ نے علوم و روحانی علوم کے اوپر بات کی تو بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے جو اسپریچولسٹ تھے وہ دنگ رہ گئے کہ ایسا عارفانہ کلام۔ تو یہ عارفانہ کلام یہ تبھی ممکن تھا کہ جب تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام آئے، اور یہ نقطہ ہے جو حضور نے بیان کیا۔ بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر انبیوں میں بھی بڑے بڑے اسکالر ہوئے ہیں اور بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، بڑے وہ لیکچر دیتے ہیں، حالانکہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل روحانی علم کے حاصل کرنے کے لیے شرط تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ کیا وہ شخص جو خدا کی طرف سے ایک بھیجے ہوئے نبی کا انکار کر دے متقی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس وہ جو مسیح موعود کا انکار کر دے وہ متقی کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جو متقی نہیں ہو سکتا وہ روحانی علوم کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ صرف لفاظی یا حوالے یاد کر کے ان کو آگے سنا دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم کا عرفان حاصل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ یہ باتیں ہیں جس کا ذکر یہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ یہاں پہ رکوع ختم ہوتا تھا، لہٰذا اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ واپس ترجمے و تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما وأوحینا إلی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ
سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی. اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہہ دے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، یا ایھا الناس، یا ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے، یعنی کہ مخاطب کر کے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا او، تو وہی عربی میں یا ایھا کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے. یا ایھا، اے الناس لوگوں، انی یقیناً میں رسول اللہ اللہ کی طرف سے رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب، یعنی تم سب کی طرف. اب یہاں پہ عرب کو مخاطب نہیں کیا، یہاں پہ صرف ایک قوم کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ تمام لوگوں کو، تمام کے تمام لوگ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، تمام قومیں، تمام ملک، سب کو مخاطب کر کے یہ دعویٰ کیا کہ میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی نے نہیں کیا، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب مختصر قوم اور مختصر زمان تھے، یعنی اپنی مخصوص قوموں کی طرف اور صرف مخصوص زمانوں کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام قوموں کی طرف رسول اور نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذی، وہ جو، یعنی کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ کس کا رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے. الذی، اللہ کون ہے؟ فرمایا الذی، وہ جو، لہو جس کے لیے ہے، ملک السماواتی، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی. لا الہ، نہیں ہے معبود، الا ہوا، مگر وہ، یعنی عبادت کے لائق صرف وہی ہے. یحیی، وہ زندہ رکھتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے. ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے. فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، یہ فعل امر ہے. فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، کون؟ جو کہ نبی ہے اور ان پڑھ ہے، یعنی ان پڑھ نبی ہے جس نے کچھ پڑھا ہوا نہیں. الذی، وہ جو، یؤمن، ایمان لاتا ہے، یعنی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر چل پڑا کہ اس نبی امی پر جو ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، واتبعوہ، اور پیروی کرو اس کی. نتیجہ کیا نکلے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا؟ وہ فرما دیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ. یہ دو آیتیں تھیں جو، یعنی کہ یہ والی آیت اور پچھلے رکوع کی آخری آیت، جو اچانک موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں فرما دی. اب دوبارہ اگلی آیت سے موضوع موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کی طرف پھرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ومن قومی، اور قوم میں سے، موسیٰ کی، امتن، یہاں پہ امت سے مراد کچھ لوگ ہیں، یعنی قوم موسیٰ میں ایسے لوگ بھی ہیں، یہدون، وہ ہدایت دیتے ہیں، بالحق کی، سچائی کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں، وبہ، اور اسی کے ذریعے سے، یعدلون، انصاف کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں فرمایا کہ قوم موسیٰ میں عیسائی بھی شامل ہیں، لہٰذا اسی لیے ان کو الگ سے ذکر نہیں کیا. ساتھ میں فرمایا جنہوں نے، یعنی کہ عیسائیوں کی بھی دو قسمیں، جنہوں نے خود کو موسیٰ کی قوم ہی سمجھا اور ان کی لائی ہوئی شریعت یعنی تورات کی پیروی کی، وہ نصارہ کہلائے. اور دوسرے قسم کی جو عیسائی تھے، جنہوں نے پولوس کی پیروی کی، یعنی پال کی پیروی کی، وہ ہیں جو کرسچن کہلائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ نصارہ کو شامل ہی رکھا ہے. اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا، اور ہم نے کاٹ دیا، ہم انہیں، اثنتئی عشرتا، 12، اسباطن، قبیلے، اممن، یعنی قومیں. مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں یعنی قوموں میں تقسیم کر دیا. کن کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا؟ بنی اسرائیل کو.
یہودی قوم جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے 12 حصوں میں تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلَىٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف اِذِ اسْتَسْقَىٰ جب پانی مانگا ہو اس سے، یعنی جب لوگوں نے اس سے پانی مانگا. کون سے لوگ؟ قومہ اس کی قوم نے، یعنی جب اس کی قوم نے موسیٰ کی قوم نے جب موسیٰ سے پانی مانگا تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف. وحی کیا کی؟ ان اضرب ان کے اضرب ضرب لگا مار بھی عصا کا اپنے عصا کے ذریعے سے اپنے سوٹے کے ذریعے سے الحجرہ. حجر کہتے ہیں چٹان کو یا پتھر کو، اور الحجرہ خاص پتھر کی طرف اشارہ دینے کے لیے الف لام لگایا. انگریزی میں سٹون کے بجائے دی سٹون اگر کہا جائے تو خاص پتھر کی طرف اس میں وہ اشارہ پایا جاتا ہے. لہٰذا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الف لام حجر پر آیا، یعنی خاص پتھر کی طرف اشارہ کہ اس کے نیچے پانی ہے، اس پر سوٹا مارو تو نیچے سے پانی نکل آئے گا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فم بجست، فن فا پس، ام بجست کا مطلب ہوتا ہے نکل پڑا، پھوٹ پڑا، بہ پڑا. منہ اس میں سے، اثنتا اشرتا 12، عینا چشمے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ فلاں پتھر پہ سوٹا ماریں، وہ پتھر ٹوٹے گا تو اس کے نیچے سے پانی بہہ پڑے گا. تو جب پانی بہا ہے تو 12 چشمے اس سے نکلے ہیں. قوم بھی جو تھی وہ 12 قبیلوں میں بٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے بانٹ دی، تقسیم کر دی، اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ ایک چشمہ بھی نکلا ہے. قد علیما جان لیا، کلو اناسن سب لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے پینے کی جگہ. مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو. وَذَلَّلْنَا اچھا یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو مزید خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. فرماتے ہیں کہ ایک پتھر کے نیچے سے پانی کا نکلنا جو ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے خود کشمیر میں ایک پتھر کے نیچے سے پانی نکلتے دیکھا جس سے 14 چشمے بہتے تھے. 12 کا تو ذکر اس آیت میں تھا نا. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ خود کشمیر میں نے ایک ایسا پتھر دیکھا جس کے نیچے سے پانی نکلا تھا اور وہ آگے نکل کے 14 چشموں میں جو ہے وہ بٹ گیا، یعنی اس کے 14 منہ نکل گئے، 14 آگے اس کے شاخیں بن گئی. حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت لطیف نقطہ یہاں پہ پیش کیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سوٹے کے ساتھ چلتے تھے اور لکڑی کا وہ سوٹا تھا. پھر آپ نے ایک پہلے تو یہ نقطہ بیان کیا کہ لکڑی کو، خشک لکڑی کو پانی کے ساتھ ایک تعلق ہے. خشک لکڑی پانی اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی پانی جو ہوتا ہے وہ خشک لکڑی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. لہٰذا خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سوٹے کے ساتھ چلتے تھے اور جہاں ان کو محسوس ہوتا کہ سوٹا نیچے کی طرف جاتا ہے، یعنی زمین کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، وہیں پہ اپنا سوٹا مار دیتے تو وہاں سے پانی نکل آتا. تو وہ لوگ جنہوں نے اس بات میں مہارت حاصل کی اور اس کو اسٹڈی کیا کہ زمین کے نیچے سے یعنی سوٹا مار کے کس طرح سے پانی نکالا جاتا ہے، جب لوگوں نے اس میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ در حقیقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس علم میں ترقی ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر تو کوئی جانتا بھی تھا تو بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے، لیکن اصل میں وہاں سے اس علم نے ترقی پکڑی ہے کہ کس طرح پہ لکڑی کے ذریعے سے زمین کے کسی خاص حصے سے، پتھروں کے نیچے سے پانی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. میں نے خود پیچھے ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا جس میں دکھا رہے تھے کہ کس طرح پہ وائلڈ لائف میں سروائیو کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو ہوسٹ تھا اس نے بتایا کہ کس طرح پہ پتھر کے نیچے سے انسان جو ہے وہ پانی نکال سکتا ہے. تو خاص جگہ ہوتی ہے، خاص پتھر ہوتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں بیان کر دی. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، علیہم الغمام بادلوں کا، الغمام یعنی بادلوں. وَأَنزَلْنَا اب یہاں پہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر ہم نے بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا، علیہم المنّ علیہم ان پر، المنّ من کو، والسلویٰ اور سلویٰ. من و سلویٰ کیا تھے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. من سے مراد کھمب اور ترنجبین وغیرہ، اور سلویٰ سے مراد بٹیر کی قسم کے پرندے وغیرہ. کلو کھاؤ، من طیباتی
پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تم کو بطور رزق دی، وما اور نہیں، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر ظلم نہیں کیا ان لوگوں نے یعنی یہود نے، ولیکن لیکن کانو وہ تھے، انفسہم اپنے اوپر اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ تو کس طرح سے ظلم کیا اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا، لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے لہٰذا آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے تقریباً 9ویں پارے کے نصف تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ حضرت دیں آخر پہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔